السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں سلامت رکھے۔ ناظرین، کل میں نے ایک ویڈیو بنایا، قرآن پڑھنا سیکھا ہے گھر بیٹھے، اور کل کا پہلا سبق تھا وہ۔ تو جب احباب نے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو 3-4 حرف کے مخارج ایک ساتھ بتا دیے تو ہم لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ الف با تا پڑھتے جائیں اور مخرج بتاتے جائیں تاکہ ہمیں سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں پھر میں آج اسی سبق کو دوسرے طریقے سے، جو میں نے کل مخارج کو ایک ساتھ بتا دیا تھا 3-4 حرف کے مخارج کو، تو آج میں الگ الگ بتا دوں تاکہ جن کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں، اور پڑھنے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو، تو کسی دقت کا آپ کو سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو یہ الگ الگ حروف الف سے لے کر یا تک، ان الگ الگ حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو الگ الگ مخرج بتاؤں گا ہر حروف کا۔ میں نے کل ایک ساتھ بتا دیا تھا، اور آپ سے میری یہ گزارش ہے، جب آپ ویڈیو دیکھیں تو 1-2 بار دیکھنے میں آپ کو سمجھ میں مخارج نہیں آئیں گے، اور آپ باؤنس کر جائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ویڈیو کو کم سے کم 5-6 بار 10 بار دیکھنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے ذہن و دماغ میں مخرج آئیں گے کہ کہاں سے کس مخرج کو نکالا جاتا ہے۔ تو وقت نہ لیتے ہوئے میں شروع ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، سب سے پہلا الف، یہ حلق کی خالی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو الف کا جو مخرج ہے وہ زیادہ مشکل والا نہیں ہے، اسے آسانی کے ساتھ بول سکتے ہیں الف۔ اور با، دونوں ہونٹ مل کر کے با ادا ہوتے ہیں۔ تا، اس کا مخرج یہ ہے کہ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے تا ادا ہوتا ہے۔ جیسے سیرہ زبان کا اگلا حصہ یہ سیرہ ہے، سب سے اگلا حصہ، اور اوپر والے دانتوں کا جڑ، جہاں آخری جڑ ہے، وہاں پہ ہم زبان کا سیرہ لگائیں گے اور وہاں سے تا نکالیں گے۔ جیسے تا، اوپر والے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے اور زبان کا سیرہ وہاں پہ لگائیں گے تو تا نکلے گا۔ اس کے بعد ثا، اسی زبان کا سیرہ، یعنی سیرہ زبان اور اسی دانتوں کا سیرہ، جیسے تا ہم نے نکالا تھا سیرہ زبان اور اوپر والے دانتوں کے جڑ سے، سامنے والے اوپر کے دانتوں کے جڑ سے، جو ثا نکالیں گے سیرہ زبان اور دانتوں کا سیرہ، وہ تو جڑ تھا تا، لیکن ثا نکلے گا سیرہ دانتوں کا سیرہ، یہ سب سے آخری حصہ جو یہ والا سب سے شروعاتی حصہ، یہاں سے ہم ثا نکالیں گے۔ ثا، زبان کا سیرہ اور دانتوں کا بالکل آخری حصہ ثا، اسے ثا نکلے گا۔ اس کے بعد جیم، بیچ زبان تالو سے مل کر، زبان کا جو بیچ ہے تالو سے مل کر جیم ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہا کا مخرج یہ ہے کہ درمیانی حلق اسے کہتے ہیں، جڑ سے اس کے بعد جو یہاں یہ شروعاتی حلق ہے، یہ درمیانی حلق ہے، اس کے بعد پھر آخری حلق ہے، تو درمیانی حلق سے یہاں سے ہا، یہ ہا نکلا۔ اس کے بعد خا آخری حلقے سے خا نکلتا ہے، سب سے اوپری حصہ آخری میں خا۔ اس کے بعد دال، تو دال کا مخرج بھی وہی ہے کہ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے دال ادا ہوتا ہے۔ اور زال، تو زال کا مخرج بھی وہی ہے، مخرج اس کا کیا ہے، دال کو ہم نے دانتوں کے جڑ سے زبان کا سیرہ وہاں سے ملا کے نکالا تھا، لیکن زال کو سیرہ زبان اور دانتوں کا یہ
शुरुआती हिस्सा, सीधा दांतों का ये सीधा, ऊपर वाले दांतों का सीधा, उससे के आगे जो शुरुआती हिस्सा है दांत का, ये जड़ नहीं, जड़ के सामने, वहाँ पे निकालेंगे लाल, जहाँ से ता निकाला था वहीं से लाल, जड़ से जरा सा आगे ला करके दांतों का जो सिरा है और जबान का जो सिरा है वो दोनों मिलाएंगे तो लाल अदा होगा, लाल। उसका रॉ पुष्ट जबान करीब सिरा जबान तालू से मिलकर, पुष्ट जबान करीब सिरा पुष्ट जबान जबान का जो शुरुआती हिस्सा है जरा सा ऊपर, ये पुष्ट हुआ, और सीरा दोनों मिला करके और उसको तालू में सटाएंगे तो रॉ अदा होती है। और रॉ, उसके बाद जा कहाँ से अदा होते हैं? नोक जबान ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर, जबान का जो नोक है, सिरा जबान नहीं, सिरा जबान से आगे जरा सा आगे एकदम किनारा नोक लगाना, सिर्फ जबान का नोक जो सबसे पहला हिस्सा है, ये सिर्फ नोक लगाएंगे और दोनों दांतों के बीच में इसको रखेंगे। जा जिस तरह मैं बोलूँ हूँ बहू आप उसी तरह बोले। उसके बाद सीन का मखरज ये है, सीन, छोटी सीन कहाँ से निकलते हैं? छोटी सीन नोक जबान, वही जहाँ से जा निकाला था, नोक जबान ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर, जहाँ से हमने जा निकाला था वहीं से छोटी सीन निकालेंगे, यानी जबान का नोक और दोनों दांतों के बीच में रखना है। सीन जैसे जा, सीन। के बाद स्वाद भी वहीं से निकलेगा, जा, सीन और स्वाद का एक ही मखरज है। मैंने ये तीनों का मखरज एक ही बार बता दिया था और कई हुरूफ के 3-4 हुरूफ एक ही बार बता दिया था, तो लोगों को समझने में मुश्किल हुई, दुश्वारी हुई, लोगों ने फ़ोन किया कि अलग अलग बताएं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग बताने की। तो स्वाद वही हो गया। उसके बाद किनारा जबान मसूड़े से मिलकर, ये किनारा जबान डाल से मिलकर, यहाँ डाल, ये किनारा जबान डाल से मिलकर, जबान का ये किनारा, इसको हम डाल से मिलाएंगे तो बाद निकलेगा। जो हुरूफ मुश्किल है मैं उनको बता देता हूँ। बाद और छोटी सीन, बड़ी शीन नहीं बताया, तो बड़ी शीन बीच जबान तालू से मिलकर बड़ी शीन, बीच जबान तालू से मिलकर बड़ी शीन। स्वाद का बता दिया, दाद का ही बता दिया। अब ता का वही मखरज है जो ता का है, यानी सीरा जबान ऊपर के दांतों के जड़ से, सीरा जबान ऊपर के दांतों के, ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से, सीरा जबान ऊपर के सामने वाले दांतों के जड़ से, वहाँ लगाएंगे निकलेगा। और वाह का मखरज भी वही है, यहाँ पे जड़ पे नहीं लगाएंगे बल्कि जड़ से आगे दांतों का किनारा, ये जो है सीधा दांतों का सीधा सबसे लास्ट हिस्सा, वहाँ पे लगाएंगे और जबान का सीधा लगाएंगे। वाह तो सा, दाल, वाह का एक ही मखरज है। उसके बाद आइन, ये दरमियानी हलक निकलता है, दरमियानी हलक से आइन, गैन, ये कहाँ से निकलता है? आइन। उसके बाद गैन आखिरी हलक से, यहाँ से सबसे ऊपरी हिस्सा से, गैन। फा, ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होंठ से मिलकर फा अदा होता है। और बड़ी कौफ, जड़ जबान तालू से मिलकर, बड़ी कौफ, जड़ जबान, जहाँ जड़ जबान का और तालू ऊपर से मिलकर बड़ी कौफ,
اور اس کے ذرا سا آگے سے چھوٹی کاف. دونوں فرق آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا. میں نے بڑی قاف بولا اور چھوٹی کاف. لام اس کے مخرج آسان ہے, اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. میم یہ اس کے بھی مخرج آسان ہے, کوئی دشواری نہیں ہے. نون میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے, وہاں سے آپ اس کا مخرج آپ دیکھ لیں. کیونکہ اس کو میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ آسان طریقے سے نکل جاتے ہیں یہ حروف. میم, نون, واو, ہا, حمزہ, یا. تو میں نے جس طرح سے میں بولا اسی طرح سے آپ بھی کوشش کریں. 1 دن میں نہ آئے, 2 دن میں نہ آئے, 3 دن میں نہ آئے, 4 دن میں نہ آئے, 5 دن میں آئے گا ضرور, 6 دن میں آئے گا ضرور. جب تک آپ کو صحیح حروف نکالنے کا طریقہ نہ آ جائے تب تک آپ اگلا سبق نہ پڑھیں. آپ کے حروف جب صحیح ہو جائیں گے تو اگلا سبق یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا, آپ وہاں سے پڑھ لیں گے. لیکن اگر یہ آپ کا پختہ نہیں ہوگا تو آگے آپ کو پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ مخرج جب صحیح نہیں ہوگا تو آگے بھی آپ کے مخارج صحیح نہیں ہوں گے. تو 1-2 بار میں ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گا. سب مخرج کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے 5 بار, 6 بار, 10 بار دیکھنا ہوگا, تب آپ